السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج ہم سنیں گے قوم طبا کا واقعہ۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو فل دیکھیے۔ یمن کے ایک بادشاہ جس کا نام اسد ابو کرب تھا، ان کا واقعہ بیان کریں گے۔ یمن کے بادشاہوں کو طبا کہا جاتا تھا، جس کی جمع طبایا ہے۔ جیسا کہ روم کے بادشاہوں کو کیسر، مصر کے بادشاہوں کو فرعون، ترک بادشاہوں کو خاقان اور ایرانی بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا۔ طبایا ایسے بادشاہوں کا ایک سلسلہ تھا جو یمن میں ایک عظیم تہذیب اور حکومتی لشکری کا مالک تھا۔ یہ بادشاہ وہاں پر بڑی شان و شوکت اور عظیم قدرت کے ساتھ رہتے تھے۔ ان میں سے بعض اچھے اور بعض ظالم و جابر اور طاغوت تھے۔ انہی میں سے ایک کا نام اسد ابو کرب تھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ جو اچھا شخص تھا، لیکن اس کی قوم گمراہی و ضلالت میں قائم تھی، جو کہ ہلاک و تباہ ہو گئی تھی۔ اسد ایک مقتدر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی قدرت مند فوج کے ذریعے بہت سے ملکوں کو فتح کیا اور وہاں پر اپنا جھنڈا لہرایا تھا۔ انہی فتوحات میں سے مکہ و مدینہ کو فتح کرنے کی ایک خوبصورت داستان بھی ہے۔ اسد ابو کرب اپنے ملک کو وسیع و عزیز کی غرض سے شہر مدینہ کو فتح کرنے کے لیے مدینہ کے نزدیک آیا اور مدینہ شہر کا محاصرہ کیا۔ اس نے یہودی علماء کے نام پیغام بھیجا کہ میں سرزمین مدینہ کو ویران کرنے والا ہوں، تاکہ اس میں ایک بھی یہودی باقی نہ رہے اور وہاں صرف اور صرف عرب کا قانون حاکم ہو۔ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم شامول وہاں پر تھا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، یہ وہ شہر ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنے والے پیغمبر کی ہجرت گاہ ہے، کہ جو مکہ میں پیدا ہوگا۔ پھر پیغمبر اسلام کے کچھ اوصاف بیان کیے۔ طوبا جو کہ اس بارے میں پہلے کچھ جانتا تھا، اس نے کہا، پھر میں اس شہر کو ویران کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ اسد نے اسے ہجرت کے بعد قبائل کو حکم دیا کہ وہ اس اپنے شہر میں رہیں۔ جب پیغمبر موعود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور کرے، ان کی مدد کرنا اور اپنی اولاد کو بھی اس بارے میں سفارش کرنا، یہاں تک کہ اس نے ان کے نام اپنے خط میں پیغمبر موعود پر ایمان لانے کا اظہار بھی کیا۔ روایات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طبا کو برا بھلا مت کہنا، وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اسد سرزمین مکہ کو فتح کرنے کے لیے اپنا لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت اس کے ہمراہ 4000 دانشور موجود تھے۔ اس نے مکہ کو فتح کیا۔ اب وہ کعبہ کو ویران کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے زکام کا سخت مرض لگ گیا۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کے کانوں، اس کی آنکھوں اور اس کی ناک سے بدبودار پانی بہنے لگا۔ طبیب اس کے علاج سے عاجز آ گئے اور انہوں نے کہا، یہ آسمانی مرض ہے، اس کا علاج ہماری قدرت سے باہر ہے۔ اگلے دن ایک دانشور مخفیانہ طور پر اسد کے وزیر کے پاس آیا اور کہا، اگر اسد اپنی نیت پاک و صاف کرے تو میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ وزیر نے اسد سے اس دانشور عالم کی اجازت لی۔ وہ اسد کے پاس آیا اور اس سے کہا، کیا تم اس کعبہ کو ویران کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ عالم نے کہا، اس کام سے توبہ کرو، دنیا و آخرت کی بھلائی تمہیں نصیب ہوگی۔ اسد نے توبہ کر لی تو اتفاق سے اس مرض سے شفا یاب ہو گیا۔ لہٰذا اسی وجہ سے خدا اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے کعبہ کی بے حرمتی نہ کی، بلکہ کعبہ کو ڈھانپنے کے لیے 7 قسم کے بڑے بڑے کپڑے مہیا کیے اور خانہ کعبہ پر چڑھائے۔ اس اعتبار سے وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کے لیے پردے بنائے۔ خانہ کعبہ پر لشکر کشی اور پھر اس کے لیے پردے بنانے کا واقعہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے سن 5 میلادی کو پیش آیا تھا۔ بہرحال اسد ابو کرب خود اچھا شخص تھا اور اپنے مقدسات کا احترام کرتا، لیکن اس کی قوم فتوحات اور کرب قدرت کے نشے میں گمراہ اور
ستمگر قوم بن چکی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کفر کردار تک پہنچایا اور ان لوگوں کی قدرت و شوکت کو مٹی میں ملا دیا۔ سورہ دخان کی آیات نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم طوبا اور ان سے پہلے والے افراد جنہیں ہم نے اس لیے تباہ کر دیا کہ یہ سب مجرم تھے۔ سورہ کاف میں آیات نمبر 14 میں قوم طوبا کا تعارف اصحاب اکا کی ردیف سے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے عنوان سے کرایا ہے کہ جو سخت عذاب کی وجہ سے ہلاک و نابود ہو گئے تھے۔ یہ تھی قوم طوبا کی عبرت انگیز داستان کہ جو ایک وقت میں صحاب اقتدار اور وسیع ملک پر قابض تھے، لیکن غرور و تکبر اور گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور ان کی زندگی بکھر کر رہ گئی، ان کی قدرت و طاقت خاک میں مل گئی۔ اس واقعے کو بیان کرنے والا اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مشرکین مکہ کو ایک پیغام دیتا ہے کہ مشرکین مکہ جو کہ ان سے بہت زیادہ کمزور تھے، یہ خیال نہ کریں کہ وہ اسلام کے مقابلے میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ان لوگوں کا بھی وہی حال ہوگا جو قوم طوبا کا ہوا ہے۔ البتہ یہ بہت کم ہے کہ ایک قوم کا رئیس نیک ہو لیکن اس کی قوم بری ہو، اور خداوند عالم نے اس قوم کی سرزنش کرتے ہوئے اس کا تعارف ہلاک ہونے والوں کے عنوان سے کرایا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔